بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو بھائیوں، یہ ایک بار ویڈیو سننا سورہ یاسین کا ہے۔ پورے یوٹیوب پہ آپ کو سورہ یاسین سے ویڈیو چاہیے تو میرا یوٹیوب پہ ملے گا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو سننا پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سارے بھائی بہن بار بار سورہ یاسین کے عمل کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپ سب کو میں بتا دوں کہ پورے یوٹیوب پر سورہ یاسین کے جتنے بھی عمل ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ عمل آپ کو ہماری چینل پر مل جائیں گے۔ خاص کر کے اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اور صوفیاء کرام نے جو عمل تحریر فرمائے ہیں وہ خاص اور مجرب عمل ہی ہم نے پیش کیے ہیں۔ ماشاءاللہ تمام عمل اتنے پور تاثیر اور آزمائے ہوئے عمل ہیں کہ آپ اس کو اپنی کسی بھی جائز حاجت یا مراد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد میں سورہ یاسین کا وظیفہ ضرور اپلوڈ کرتا ہوں۔ خاص کر کے سورہ یاسین کی مبین کے جتنے بھی عمل ہیں وہ تمام عمل آپ کو ہماری چینل پر مل جائیں گے۔ تو آج ایک بار پھر لوگوں کی ڈیمانڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ بھی سورہ یاسین کا سب سے پاورفل وظیفوں میں شمار ہونے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے میں آپ کو دو طریقے پیش کروں گا۔ عمل ایک ہی ہے لیکن اس کو پڑھنے کے اور عمل کرنے کے طریقے دو ہیں۔ تو ان دو طریقوں میں سے آپ کو جو بھی ٹھیک لگے وہ ایک طریقے سے آپ عمل کر لینا۔ بزرگان دین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جو کوئی بھی اپنی کسی بھی کام کے لیے کرے گا یا اپنی جو بھی دلی مراد کو یا حاجت کو پوری کرنا چاہتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو اللہ اس عمل کی برکت سے کامیابی عطا کرے گا۔ یہ عمل کی مدت 3 دن سے لے کر 7 دن تک ہے۔ اگر آپ کو 7 دن سے زیادہ بھی کرنا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ اور فائدہ حاصل ہوگا، لیکن کم سے کم 7 دن ضرور کر لینا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، میری یہ حاجت ہے، میرا یہ کام ہے، کیا میں یہ عمل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ تو یہ وظیفہ آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی خاص حاجت یا مراد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا کی ہر حاجت یا مراد کو پوری کرنے والا وظیفہ ہے۔ پھر چاہے آپ اس عمل کو دولت پانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا شہرت کے لیے، بہت سارا رزق پانا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا ہے، یا کسی بیماری سے شفا کے لیے کرنا ہے، یا کسی آفت یا مصیبت سے نجات چاہتے ہیں، یا کسی کو اولاد چاہیے۔ شادی کے سالوں بعد بھی اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اولاد کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ عمل بہت فائدہ دے گا۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی خاص مقصد ہے، وہ آپ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ اپنا مقدر بنا لینا اور پھر دیکھیں کہ اللہ اس عمل کی برکت سے کیسا کمال ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو جلد سے جلد نوکری جاب چاہیے یا کسی خاص جگہ پر جاب کی خواہش ہے لیکن اسباب نہیں بن پا رہے، یا کوئی شخص آپ کو پریشان کرتا ہے جس سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی شخص یا عورت ناراض ہے یا اس کو آپ منانا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی کو شادی کے نیک رشتے کے لیے کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی دوسرے ملک میں جاب یا اسٹڈی کے لیے جانا ہے لیکن کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا یا ویزا کا کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ وظیفہ ایک ایسا واحد عمل ہے جس کو آپ دنیا اور آخرت کی کسی بھی جائز حاجت اور مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہر عمل کی طرح اس عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مومن بھائی بہن اس عمل کو بنا اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے سورہ یاسین کی مبین کا ہر حاجت کا پاورفل وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو اس عمل کا پہلا طریقہ یہ ہے۔ اب یہ وظیفے کو ویسے آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک وقت مقرر کرتے ہوئے آپ یہ عمل کو کرتے ہیں تو بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ خاص کر کے یہ وظیفہ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو اپنے کام کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے وقت کم ملتا ہے تو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ
کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آدھی رات میں تہجد کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفے کے لیے آپ پہلے تو فجر کی نماز کو ادا کر لیں، اس کے بعد وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے اپنی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، اس کا دل ہی دل میں پختہ تصور کر لیں۔ اس کے بعد صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، یا تو نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کل ملا کر 7 مرتبہ مبین لفظ آتا ہے، تو آپ جب بھی مبین لفظ آئے آپ کو رکنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 3 مبارک اسم پاک یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو یہ 1 مرتبہ ہوا۔ پھر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ یہ تینوں نام ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی مبین لفظ آئے، یعنی سورہ یاسین میں 7 مبین لفظ پر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کو 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ یاسین کو آگے پڑھتے ہوئے آخر تک مکمل پڑھ لیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو 3 مرتبہ اسی ترکیب سے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور پھر جب 3 مرتبہ اسی ترکیب کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر سب سے آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک یا تو نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ صرف 3 دن میں یا تو 7 دن میں آپ کا جو بھی مقصد یا حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا اس عمل کا پہلا طریقہ۔ اب اس عمل کا دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اب یہ طریقے میں آپ کو صرف ایک بار ہی سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے طریقے میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے میں آپ کو صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے میں بھی آپ کو کسی بھی نماز کے بعد یا تو فجر کی نماز کے بعد کسی بھی حاجت کے لیے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر سورہ یاسین کی ہر مبین لفظ پر آپ کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کو 11 مرتبہ پڑھنا، یعنی 7 مبین لفظ پر آپ کو یہ تینوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر جب آپ آگے پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی اس آیت پر پہنچے، یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت پڑھ لیں تو آپ کو اللہ کے یہ 4 نام یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یہ 4 ناموں کو صرف 1 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور پھر آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے سورہ یاسین آخر تک مکمل پڑھ لینا۔ بس آپ کو صرف 1 مرتبہ ہی اسی ترکیب کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل بھی آپ کو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کر لینا ہے۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ دن بھی کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ہر دن کا معمول بنا لیا تو وہ شخص اللہ کی رحمت کے خزانوں کو پا لے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اولیاء کرام کا آزمایا ہوا کامیاب اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، دین و دنیا کی ہر حاجت مراد کو پوری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاورفل مقدس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ بے شک سورہ یاسین اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے سورہ یاسین کا ویڈیو کیسا لگا ہے۔ اور ہاں، کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ کے جانا ہے، کمنٹ میں ماشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کیا ہے آپ نے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ السلام علیکم، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔